بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ ساجد، عرض یہ ہے کہ بعض حضرات کا جیسا کہ یہ قول ہے کہ قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ نہیں ملایا جا سکتا، تو وہ اپنے تھاٹ آف اسکول اور اپنے مسلک کے اعتبار سے اگر وہ یہ سوچ رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ رکھ سکتے ہیں، اس کا ان کو رائٹ ہے. لیکن فقہ حنفی کا جو ایک مسئلہ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ عقیقہ اور قربانی کے جانور ان میں اشتراک ہو سکتا ہے، یعنی قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ ملایا جا سکتا ہے. اور میں اس کی ایک دو دلیلیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر آپ سمجھ جائیے گا. اصل میں عقیقے کے لیے یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ نسک کا لفظ استعمال ہوا ہے. کتاب الضحایہ ہے ابو داؤد کے اندر، من ولد له ولد فاحب ان ينسك عنه فلينسك، کہ نسکن، کہ اگر وہ چاہتا ہو کہ وہ قربانی کرے تو جس کا بچہ پیدا ہو اور وہ اس کی طرف سے بکرا ذبح کرنا چاہے یا گائے ذبح کرنا چاہے، یعنی قربانی کرنا چاہے. یہاں بکرا اور گائے کی صراحت نہیں، صرف قربانی کا لفظ ہے. بالکل یہی لفظ شیخ ساجد، یہی لفظ حدیث میں قربانی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اور وہ کیسے، ذرا سنیں. حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، وہ کیا ہے، من صلی صلاتنا ونسک نسکنا فقد اصاب النسک، یعنی جو بھی عید کی نماز پڑھ لے اور نسک یعنی قربانی کر لے تو گویا اس نے اچھا کیا اور صحیح عمل کیا. تو جو لفظ عقیقے کے لیے استعمال ہے وہی لفظ قربانی کے لیے بھی استعمال ہے. تو ان دونوں کے اندر جو ہے ایک مشابہت ہے. اسی مشابہت کی بنیاد پر شیخ قدامہ حنبلی ہیں، انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ عقیقہ اور قربانی میں مناسبت ہے، اسی میں بھی نسک کا لفظ ہے اور اس کے اندر بھی نسک کا لفظ ہے. اور اسی طریقے سے احراق دم یعنی بہانا، خون بہانے کا جو لفظ ہے بخاری شریف کے اندر موجود ہے، وہ عقیقے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور قربانی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اسی طرح آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جو شرائط عقیقے کی ہیں وہی شرائط قربانی کی بھی ہیں. جو قربانی کی مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں قربانی کا جو جانور ہو وہ 1 سال کا ہو، مسنہ ہو، اگر وہ 1 سال سے کم کی بکری ہوگی تو اس پہ قربانی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے دمبا جو ہے وہ 1 سال کا لگتا ہو، اگرچہ 6 مہینے کا ہو لیکن اس سے کم زیادہ عمر کا لگتا ہو. اسی طریقے سے گائے کی جو شرائط ہے، اسی طریقے سے اونٹ کی جو شرائط ہیں، یہی شرائط عقیقے کی بھی ہیں. اس عقیقے کی جو شرائط، جو قربانی کی شرائط ہے وہی عقیقے کے اندر پائی جاتی ہے. اس مناسبت کی وجہ سے بھی فقہائے کرام نے اس کے اندر جواز کا فتویٰ دیا ہے. اور ایک اور بات آپ کو میں کر دوں، ایک حدیث ہے اگرچہ مرفوع ہے اور وہ میں آپ کو سناؤں، اور وہ حضرت انس بن مالک کی حدیث ہے کہ ان کے ہاں جب کبھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو انہوں نے یہ حدیث کوٹ کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَلْيَعُقَّ عَنْهُ مِنَ الْإِبِلِ أَوِ الْبَقَرَةِ، کہ اس کو چاہیے کہ وہ عقیقہ کرے گائے سے یا بکری سے. اچھا، یہ حدیث کے بارے میں شاید بعض ساتھی کلام کریں کہ اس کی سند لائیں، تو یاد رکھیے اگرچہ حدیث میں ضعف ہو لیکن جب کسی حدیث کا عمل آ جائے، کسی صحابی کا عمل آ جائے تو وہ عمل مزید مضبوطی کی دلیل ہے. اور وہ عمل کیا ہے کہ خود حضرت انس بن مالک کا یہ عمل رہا ہے کہ نقل کے کان یعق من بنیہ الجزور، کہ وہ اپنے بیٹے کی طرف سے بھی عقیقہ کر لیا کرتے تھے قربانی کے جانور کے اندر. تو اس عمل کی بنیاد کے اوپر بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اور شیخ قدامہ حنبلی کا بھی قول نقل کیا، اس لیے شرعاً قربانی کے جانور کے اندر آپ جو ہے عقیقے کا حصہ ملا سکتے ہیں. باقی چونکہ جو حضرات یہ ناجائز ہونے کے قائل ہیں، جو کہتے ہیں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ صراحتاً حدیث نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ عقیقے کے حصہ قربانی میں نہیں ملا سکتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اعمال اور یہ مشابہت اور یہ الفاظ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عقیقے کا حصہ قربانی میں ملایا جا سکتا ہے. اور آخری بات یہ بھی کر دوں کہ کسی ایک حدیث کے اندر بھی اس کی نہیں آئی ہے،
یعنی کسی ایک حدیث کے اندر یہ عمل نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع فرمایا ہو کہ قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ نہیں ملایا جا سکتا. اگر کوئی ایک حدیث بھی اسی طریقے سے آ جائے کہ جس میں یہ صراحت موجود ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہو تو ظاہر ہے پھر تو ناجائز ہوگی، پھر تو کوئی عقیقے کا حصہ ملایا نہیں جا سکتا. بہرحال میں نے جیسے پہلے عرض کر دیا کہ جو حضرات اس کے قائل ہیں ان سے بحث و مباحثے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے مطابق ایک عمل کر رہے ہیں اور کرتے رہیں، اس میں کوئی اعتراض اور اشکال کی بات نہیں. لیکن ہم چونکہ اس کے قائل ہیں اور ہمارے فقہ حنفی کو عمل کرنے والے اگر وہ اس کو فالو کرتے ہیں تو ان کے لیے عقیقہ جائز بھی ہے اور قبول بھی ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری میرا میسج لمبا ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم بھائی، اصل میں گزارش یہ ہے کہ اس چیز کا مجھے علم ہے کہ اس مسئلہ میں فقہا کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول یا فقہ حنفی کے مطابق یہ مسئلہ ہے کہ عقیقے کو قربانی میں شامل کیا جا سکتا ہے، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ اس چیز کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قربانی میں عقیقے کے حصوں کو شامل کرنا، یعنی عقیقے کو اس میں شامل کرنا، یہ درست نہیں ہے. تو اب ہم مسلمان اور ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کریں. آپ جانتے ہیں کہ فقہا کے اقوال ملتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ فرمایا تھا کہ جب کوئی صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے، اور پھر فرمایا کہ اگر صحیح حدیث آ جائے تو میری بات کو چھوڑ دو. تو اس بات پر یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ ائمہ فقہا نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے کہ تم نے دلیل کی پیروی کرنی ہے، اور جب حدیث آ جائے تو اس پر عمل کرنا ہے. اب دیکھیے، حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی طرف سے 2 بکروں کا کہا ہے، اور یہاں پر جو حدیث پیش کی گئی ہے کہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کے لیے نسک کا لفظ استعمال کیا، اور پھر یہی لفظ قربانی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسا کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ من صلی صلاتنا و نسک نسکنا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ عقیقے کے لیے بھی وہی لفظ استعمال ہوا اور قربانی کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا. یہاں پر ہی رک کر آپ ابو داؤد کی وہ حدیث لے کر اس کو پڑھ لیں، اس کتاب کو اپنے سامنے رکھ لیں، تو آپ کو اسی وقت اور فوری حدیث کو پڑھتے ہوئے ہی مسئلہ سمجھ آ جائے گا. حدیث کے الفاظ دیکھیے ابو داؤد میں، جہاں پر عقیقے کے لیے نسک کا لفظ استعمال ہوا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا من ولد له ولد فاحب ان ينسك عنه فلينسك. یہاں تک یہ الفاظ پڑھے گئے ہیں کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہو، اگر وہ جانور قربان کرنا چاہتا ہے، نسک کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کیا کرے؟ جانور کو ذبح کرے. اب جانور کیسے ذبح کرنا ہے، یہ کتنے جانور ذبح کرنے ہیں، یا پھر قربانی کے حصے میں اس کو ڈالنا ہے، اس کی وضاحت انہی الفاظ میں آگے موجود ہے. فَلْيَنْسُكْ تک پڑھا، آگے نہیں پڑھا. میری گزارش یہ ہوگی کہ ان آگے الفاظ کو پڑھ لیں، مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا من ولد له ولد فاحب ان ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے ہاں بچے کی پیدائش ہو اور وہ اگر نسک کرنا چاہے، نسیکہ کرنا چاہے، عقیقے کا دوسرا نام عربی زبان میں نسیکہ استعمال ہوتا ہے، تو یہ لفظ آقا علیہ السلام نے استعمال کیے کہ اگر وہ نسیکہ کرنا چاہے، عقیقہ کرنا چاہے، تو پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ قربانی کے جانور میں حصہ ڈالنا ہے؟ نہیں، فرمایا عن الغلام شاتان مکافئتان. جہاں پر نسک کا لفظ استعمال ہوا، پیارے رسول نے استعمال کیا، وہاں پر ساتھ ہی بیان کر دیا کہ عقیقہ کرنے میں، اس نسیکہ کرنے میں، نسک کرنے میں بچے کی طرف سے 2 بکرے ذبح کرنے ہیں. تو یہ تو فیصلہ اسی حدیث میں موجود ہے. صرف یہ ہے کہ وہاں تک پڑھا گیا جہاں سے اپنا مسئلہ ثابت ہوتا ہے، آگے نہیں پڑھا گیا. آگے پڑھیں تو مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے. اور پھر فرمایا وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاتٌ، اور لڑکی پیدا ہو، بچی پیدا ہو تو اس کی طرف سے 1 بکرا ذبح کر دیں. تو اللہ کے رسول نے اگر نسک کا لفظ استعمال کیا تو ساتھ یہ بھی بتا دیا
کہ اس سے یہ مطلب نہیں ہوگا جو آج لیا جا رہا ہے کہ قربانی کے حصوں میں حصہ ڈال لو، بلکہ یہ ہے کہ ان الغلام شاتان، بچے کی طرف سے 2 بکرے ذبح کرنے ہیں اور بچے کی طرف سے 1 بکرا ذبح کرنا ہے۔ وہی حدیث، اس کے آدھی عبارت آپ نے پڑھی، اس کو مکمل پڑھ لیں تو مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ احراق الدم کا لفظ عقیقے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور اسی طرح یہ احراق الدم کا لفظ قربانی کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہ بات تو سمجھنی بالکل آسان ہے۔ احراق الدم کا ترجمہ کر لیں اردو میں۔ احراق الدم کسے کہتے ہیں؟ خون بہانا۔ تو قربانی میں جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے خون بہایا جاتا ہے یا نہیں؟ بہایا جاتا ہے۔ اور عقیقے میں اگر آپ خون کو جانور کو ذبح کریں گے تو خون نکلے گا۔ تو یہ تو عام فہم سی بات ہے کہ دونوں میں یہ چیز مشترک ہے، لیکن یہ کہنا کہ حصے بھی مشترک ہیں، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قربانی کے لیے اگر آپ بڑا جانور ذبح کرتے ہیں اور گائے ذبح کرتے ہیں، اس میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7 حصے ہوتے ہیں۔ 7 حصے کس نے مقرر کیے؟ اللہ کے رسول نے مقرر کیے۔ یہ تو ہماری تو اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم خود ہی کہہ دیں کہ اس میں 7 ہیں، اس میں 9 ہیں، اس میں 10 ہیں، بلکہ جو اللہ کے رسول نے بتا دیا ہم اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ جب بڑا جانور گائے ذبح کرنی ہے تو اس میں آپ نے 7 حصے، 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، یہ بتا دیا، اس لیے اس میں 7 لوگ شریک ہیں۔ لیکن جب کہ عقیقہ اللہ کے رسول نے خود کیا اور صحابہ کرام کو بتایا تو اس میں یہ نہیں کہا کہ اس میں کسی دوسرے کو شریک کرنا ہے۔ اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ قربانی میں پیارے رسول میں شراکت کی اجازت دے دی کہ بڑے جانور میں شراکت ممکن ہے، 7 بندے شریک ہو سکتے ہو، لیکن جب عقیقے کی باری آئی تو اللہ کے رسول نے ایسی اجازت نہیں دی۔ اور پھر آپ دیکھیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عقیقہ کیا اپنے پوت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹوں کا، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ابو داؤد میں بھی یہ روایت ہے اور سنن نسائی میں بھی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقع عن الحسن والحسین کبشن کبشن، یہ ابو داؤد کے الفاظ ہیں، اور سنن نسائی میں ہے کبشین کبشین، کہ اللہ کے رسول نے حضرت حسن اور حسین کی طرف سے 2 بکرے ذبح کیے، اور ایک روایت میں کہ 1 بکرا ذبح کیا۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے پورا جانور ذبح کیا تھا۔ اور اب رہی یہ بات کہ بڑا جانور ذبح کرنا جائز ہے یا نہیں، تو یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر کوئی انسان خوشی میں بڑا جانور ذبح کرنا چاہتا ہے، یعنی بکرے کی جگہ وہ گائے ذبح کرنا چاہتا ہے، اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہے، تو وہ جائز ہے، لیکن اس میں حصے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ پورا جانور ہی ایک کی طرف سے ہوگا۔ اگر بچہ ہے تو اس کی طرف سے آپ اونٹ بھی ذبح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اس میں 7 حصے ہیں اور 5 لوگ اس میں لے لیں اور 1 میرا عقیقے کا حصہ ہے، ایسا ثابت نہیں ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول پڑھا گیا ہے تو اس میں بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف سے اونٹ کو ذبح کیا۔ یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اونٹ کے 7 حصوں میں یا 9 حصوں میں سے 2 حصے خاص کیے، بلکہ کیا الفاظ ہیں، ان انس بن مالک کان یعق عن بنیہ الجزورہ، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی طرف سے انہوں نے اونٹ کو ذبح کیا۔ تو یہ جائز ہے، اگر آپ بکرا سے زائد ذبح کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جواز ہے، کیونکہ اس کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مل جاتا ہے اور ایک روایت بھی مل جاتی ہے۔ لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ 2 بکرے ہی ذبح کیے جائیں۔ اور دوسری بات جو میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ بلا وجہ عقیقے کو مؤخر ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں سنت طریقہ کیا ہے، ابو داؤد کے الفاظ ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تذبح عنہ یوم سابعہ ویحلق ویسمى، کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ تو اگر کسی انسان کے پاس استطاعت ہے تو وہ 7ویں دن کرے، سنت کے مطابق سنت پر عمل کرے، وہ کیوں اس کو مؤخر کر رہا ہے اور قربانی تک چھوڑ رہا ہے، اور قربانی آئے گی تو میں پھر کروں گا، اور قربانی کے وقت بھی پورا جانور نہیں ذبح کر رہا بلکہ حصہ ڈال رہا ہے۔ تو پورا جانور ذبح کرنے کی بجائے اس کو چھوڑ کے صرف حصہ ڈالنا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، اور یہ جو روایات پیش کی گئی ہیں ان سے بھی اس کا ثبوت نہیں ہوتا، اور میں آپ کے سامنے اس بات کو واضح کر چکا ہوں کہ ان میں بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ پورا جانور ذبح کیا جائے، اور بچے کی طرف سے 2 بکرے اور بچی کی طرف سے 1 بکری ذبح کی جائے۔
اور اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ کہنا کہ ہم فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں، ہمارے نزدیک جائز ہے اور دوسروں کے نزدیک جائز نہیں، میسج کے شروع میں بتا چکا ہوں کہ مسلمان کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے، اور جو بھی مسئلہ جس میں اختلاف ہو جائے اس کے لیے دلیل دیکھے۔ اگر قرآن و سنت سے دلیل مل جاتی ہے تو مسلمان اس کو تسلیم کر لے، اس کو مان لے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے، اور یہی آقا علیہ السلام سے محبت کا تقاضا ہے، اور یہی ایک مومن کی شان ہے کہ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سب سے اوپر رکھے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے لوگ آ جائیں، ان کی حیثیت، ان کی ویلیو کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، لیکن سب سے اعلیٰ اور افضل کلام آقا علیہ السلام کی کلام ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، تو اس کے مقابلے میں کسی اور کے کلام کو وہ ویلیو نہیں دی جا سکتی۔ اور قرآن مجید کی آیت میں اپنے پہلے میسج میں بھی ریکارڈ کروا چکا ہوں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً ثابت ہے کہ آپ نے حضرت حسن اور حسین کا عقیقہ کیا، دو بکرے ذبح کیے، اور آپ نے بتایا بھی کہ بچے کی طرف سے 2 بکرے اور بچی کی طرف سے 1 بکرا ذبح کیا جائے گا۔ تو ان احادیث کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک پورا جانور ہی ذبح کیا جائے گا، حصہ نہیں ڈالا جائے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ منع کی دلیل دکھائیں، تو محترم بھائی گزارش یہ ہے کہ عبادات میں ثبوت چاہیے ہوتا ہے۔ کسی عبادت کو جو آپ کرتے ہیں اس کے لیے ثبوت کی دلیل ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہر مسئلے میں منع کی دلیل دکھائیں کہ کسی چیز سے منع نہیں کیا، سب کے جن چیزوں سے منع نہیں کیا وہ سب آپ لوگ کریں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر کوئی آپ عمل کرتے ہیں اس کے لیے ثبوت کی دلیل ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے جانور ذبح کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، اس کے لیے ثبوت کی دلیل ضرورت ہے۔ اگر آپ نے گائے میں 7 حصے رکھنے ہیں تو آپ اس میں 10 حصے رکھ لیں، 15 حصے رکھ لیں، کہیں اس کا گوشت زیادہ ہے تو ہم اس میں 15 حصے مقرر کر لیتے ہیں، ہم اس میں 20 کر لیتے ہیں، اور پھر کہیں گے کہ اس کے منع کی دلیل نہیں ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا، کہ ثبوت یہ ہے کہ 7 حصے ہیں تو 7 حصے رکھنے ہیں۔ گائے میں آپ 7 سے زائد کیوں نہیں رکھتے؟ 9 رکھ لیں، 10 رکھ لیں، اور پھر کہیں کہ منع کی کوئی دلیل نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ عبادت کے لیے کوئی دینی جو عمل ہوتا ہے اس کے لیے ثبوت کی دلیل موجود ہوتی ہے۔ تو جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے یہ ثابت نہیں، تو جو چیز ثابت ہے اس کو لے لیں، اس پہ عمل کریں، اور پورا جانور عقیقے میں ذبح کیا جائے، اور یہی زیادہ اقرب ہے اور یہی زیادہ راجح ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میسج میرا تھوڑا سا لمبا ہو گیا، اور میں یہ صرف ایک حقیقت تھی، اور جو حق تھا میرے نزدیک احادیث کی روشنی میں، اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ کسی کی دل آزاری کرنا اور میرا مقصد نہیں ہے، تو اگر میرے کوئی الفاظ اس میں سخت ہو گئے ہوں تو میں اس پر اللہ رب العالمین سے معافی کا طلبگار ہوں، لیکن حق بات یہی ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور احادیث کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم احادیث کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔